دوران احرام نہانا یا لباس تبدیل کرنا جائز ہے بھائی، نہانا بھی جائز ہے، احرام کی حالت میں لباس تبدیل کرنا بھی جائز ہے، البتہ خوشبودار صابن سے نہ نہائیں۔ آج کل جو صابن آ رہا ہے لکس وغیرہ، یہ سب خوشبودار صابن ہے، البتہ احرام کے لیے ایک الگ سا صابن ملتا ہے، اس سے نہانا جائز ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ احرام کی حالت میں اگر نہانا ہو سادہ پانی سے نہائیں، صابن بالکل بھی نہ لگائیں، کیونکہ احرام میں اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پراگندہ بال اور میلا کچیلا جو حاجی ہے نا وہ زیادہ پسند ہے۔ یہ ویسے تو اسلام میں صفائی کا حکم ہے، لیکن حج کے احکام ڈیفرنٹ احکام ہے، تھوڑا عام روٹین اور عام معمول سے ہٹ کریں۔ ہنڈی میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے کیا وہ سود کے حکم میں آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، پیسہ ٹرانسفر کرنے کا کمیشن آپ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سود میں نہیں آتا، البتہ غیر قانونی ہے، تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان غیر قانونی کام نہ کرے۔ غیر مسلم کی برتھ ڈے میں شریک ہونا، اگر ہمارے غیر مسلم دوست ہمیں اپنی برتھ ڈے پر بلائیں تو کیا وہاں جانا صحیح ہوگا یا گناہ ہوگا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ برتھ ڈے منانا صحیح نہیں ہے؟ محمد ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، آپ اپنے غیر مسلم دوست کو بول دیں کہ سر مجھے چونکہ آپ سے محبت ہے لہذا میں آپ کی برتھ ڈے میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ موت کے 1 سال مزید قریب ہو گئے ہیں، تو مجھے تو غم ہوا ہے کہ میرا دوست مجھ سے بچھڑنے والا ہے، اور میں بھی موت کے 1 سال قریب ہو گیا تو میں بھی آپ سے بچھڑنے والا ہے، تو اس بچھڑنے پہ کیک تو نہیں بنتا، اس لیے میں نہیں آؤں گا۔ اور جو کیک کھاتے ہیں نا برتھ ڈے پر، وہ ویسے بھی موت کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیک، پیسٹریاں اور یہ جب چیزیں جو برتھ ڈے پر کھائی جاتی ہیں یہ ویسے بھی آپ کو موت کے اور بھی زیادہ قریب کر دیتی ہیں، تو اس لیے آپ اپنے دوست سے ایکسکیوز کر لیں، بولیں کہ یار کوئی خوشی کی بات ہو تو میں آؤں گا، یہ تو غم کی بات ہے، خوشی کی تھوڑی ہے۔ دمچی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا دمچی کھانا جائز ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک دکان پر دمچی لینے کے لیے گیا تو ایک صاحب مجھے ملے جو کہنے لگے کہ دمچی شریعت میں مکروہ ہے، کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ دمچی کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ دم کو اگر کہتے ہیں تو دم کھانا تو جائز ہے۔ ڈارون دم کھا گیا نا بندر کی، اور کہتا ہے ہم پہلے بندر تھے اور اب انسان ہے، تو میں ڈارون سے پوچھتا ہوں کہ ہماری دم کہاں گئی؟ تو وہ کہہ رہا ہے وہ غائب ہو گئی۔ غائب نہیں ہوئی ہے، کی ہے غائب ان لوگوں نے۔ تو دم کھانا بہرحال جائز ہے۔ اب یہ دمچی کیا چیز ہے واللہ عالم۔ شیلف میں تصویر ہو تو نماز کا حکم، اگر ہمیں کوئی انعامی شیل ملی ہو اور اس میں کسی شخص کی تصویر ہو اور وہ شیل ہم کمرے میں شیلف میں رکھ دیں تو کیا وہاں پر نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر تصویر بالکل واضح ہے، پرنٹڈ تصویر ہے اور عزت احترام کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو اس کو چھپانا لازم ہے۔ تو جہاں بہت زیادہ ابتلا نہ ہو وہاں تو کریں یہ کام۔ ابتلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ اتنی تصویریں ہوتی ہیں یا آپ کسی اور کے گھر میں ہیں تو آپ کے لیے ان تصویروں پہ پردہ ڈالنا یا الٹا کر کے رکھنا یا چھپانا ممکن نہیں ہوتا، تو پھر تو مجبوری ہے آپ جیسے تیسے نماز پڑھ لیں۔ لیکن جہاں ایسی مجبوری نہ ہو تو وہاں تصویروں کو چھپانا لازم ہے، کہ جس مکان میں تصویر ہو اور لٹکی ہوئی تصویر ہو عزت احترام کے ساتھ رکھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا نیچے ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، جیسے اخبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ہے پراپر تصویر دیوار پہ بنی ہوئی ہے یا لٹکی ہوئی ہے، تو ایسے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو چھپا دیں آپ، بشرطے کہ آسانی سے یہ ممکن بھی ہو، کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ابتلا ہے، عموم ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ بعض جگہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا، آپ سارا دن یہی کام کرتے رہو گے پھر بیٹھ کے۔ تو جہاں مجبوری ہو وہاں ایک الگ حکم ہے، لیکن نارملی اس تصویر کو مٹا دینا چاہیے یا چھپا دینا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں مسلمانوں میں غیر مسلموں سے آئیں، یہ کتے پالنا اور ایک گھروں میں تصویریں لٹکانا، ماں باپ کی تصویریں اور بزرگوں کی تصویریں، یہ سب حرام ہیں، ناجائز ہیں، نہ لٹکائیں۔